عورتیں ہوتی ہیں وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹرز اینڈ بیسٹ مینیجرز ہوتی ہیں. مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکوں. بی بی نے اپنے دور میں جو ہے وہ ویمن ججز جو ہیں وہ لے کر آئیں, ویمن پولیس اسٹیشنز بنائے, ویمن بینک بنائے, لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ انہوں نے ان کو پروموٹ کیا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں عورتوں کو سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. اور ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام برنچ ٹائم دیکھنے کا شکریہ. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں اور آپ سنتے ہی ہیں اور آپ سننا بھی پسند کرتے ہیں. آج اسی حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کامیابی میں عورتوں کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کچھ شرپسند عناصر کہہ لیجئے, جھوٹ بہتان لگانے والے کہہ لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یا پاکستانی خواتین کو عزت نہیں دیتے, خواتین کو اہمیت نہیں دیتے, جبکہ ہم نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, ہم اہل بیت کی بات کریں, ہم صحابہ اکرام کی بات کریں, ہم غزوات کی بات کریں, ہم جنگوں کی بات کریں, ہم دین اسلام کی پھیلنے کی بات کریں, تو ابھی کھلے عام نبوت کا اعلان ہوا بھی نہیں تھا تو شہادتیں شروع ہوئی, اس میں خاتون شامل ہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں لاٹ کی, محبت کی, پیار کی, اہمیت دینے کی, تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پورے اسلام میں خواتین کی عزت اہمیت کے بارے میں بار بار زور دیا, بلکہ بنفسہ نفیس اپنے گھر کے اندر اس بات کو عملی طور پر ثابت کیا. یہی سلسلہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی بات کریں اور پھر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے نام پر وجود میں آئے پاکستان کی, تو پاکستان کی وہ وزیر اعظم جو کہ خاتون, دنیا کی پہلی, اسلام کا نام بھی روشن کیا, ملک کا نام بھی روشن کیا, اور ایک ہائی کوالیفائڈ پوری دنیا میں پاکستان کا علم اٹھایا, پاکستان کا تعارف کرایا. جو ممالک پاکستان کو رخ نہیں دیتے تھے ان سے نہ صرف پاکستان کا لوہا منوایا بلکہ وہ بزنس, وہ کاروبار بھی پاکستان میں لائے, اور سفارتکاری کی تو پھر بات ہی نہ پوچھیے. اسی جماعت کی بات کر رہا ہوں جس جماعت نے یہ قربانی دی اس خاتون کی, اسی جماعت کی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ بتائیں گی کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ان کی پارٹی کا کیا کردار ہے, خواتین کا کیا کردار ہے, اور کچھ ماضی کے جھروکوں میں بھی جائیں گے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں. انیلا انصاری صاحبہ ہیں یہ, اور تعارف کی تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ان کی ڈیزگنیشن کی, مگر مختصر بتاؤں گا. ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں وومن ونگ سندھ کی, ممبر ریسرچ کوارڈینیٹر ہیں بلاول, یعنی کوارڈینیٹر ہیں میڈیا سیل کے بلاول ہاؤس کے, اور ممبر سینٹرل الیکشن کمیشن کی بھی جو پیپلز پارٹی کی یہ ممبر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو, آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا. میری بہن ایک خاتون ہونا اور اتنے سارے جو ہے نا وہ پروفائل اپنے ساتھ رکھنا اور اس میں ایکٹیو بھی رہنا, کیسے کر لیتی ہیں؟ میری جو اپنی ایک پرسنل اوپینین ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹرز اینڈ بیسٹ مینیجرز ہوتی ہیں. آپ نے شروع میں کیونکہ اسلام کی بات کی, اگر ہم اسلام کی ابتدا سے لے کے اب تک دیکھیں, جب اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کرا اور ہماری جو امہات مومنین جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, آپ یہ دیکھیں وہ چکی بھی گندم بھی گھر میں پیستی تھیں, سارا دن کام بھی کرتی تھیں, جو خاتون جنت ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں وہ ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ مذہب کی بنیادوں میں ان کا بھی ایک اہم رول رہا. تو اگر ہم وہی چیز کو عورت کے کانسیپٹ میں دیکھیں, اور میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو اس میں جو ہے وہ میری جو پارٹی ہے اس کا بڑا ایک اہم ہاتھ ہے, اہم رول ہے کہ اس نے مجھے یہ عہدے دیے. مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکوں, ان عہدوں کا جو ہے وہ حق ادا کر سکوں.
جب بھی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، چاہے آپ انڈیویجولی کام کرتے ہیں یا آرگنائزیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو سچائی کے ساتھ وتھ فل کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن کرنا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے وہ مجھے ایکٹیو رہنا جو ہے وہ پسند ہے. میں ایکٹیو بھی ہوں، اور کیونکہ ہماری پارٹی آپ نے دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو جس کی لیڈر، تو اس میں ہم جیسے چھوٹے ورکر جو ہیں وہ انہی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کی، پنجاب کی ترقی کی، تو پنجاب کی ترقی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. خاص طور پہ نون لیگ کے دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے پنجاب میں نیا. مگر یہ جو پنکی سندھ آپ نے بنایا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ پنک جو ہے اسکوٹی آ رہی ہے، بائک آ رہی ہے، پنک بس آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی پنک ٹیکسیز آ رہی ہیں، ڈمپر تک چلا رہی ہیں سندھ تھر کے علاقے میں خواتین. یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ دیکھیں بی بی شہید نے جو ہے پاکستان کی وہ فرسٹ، آپ نے جیسے کہا کہ پرائم منسٹر جو 2 دفعہ رہی مسلم امہ کی جو ہے وہ پہلی پرائم منسٹر. تو ویمن امپاورمنٹ کی جو ان کا ویژن تھا وہ اب تک کسی بھی سیاستدان میں نظر نہیں آتا، خاص طور پہ خاتون سیاستدان میں. بی بی نے اپنے دور میں جو ہے وہ ویمن ججز جو ہیں وہ لے کر آئیں، ویمن پولیس اسٹیشنز بنائے، ویمن بینک بنائے، لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، وہ آئیں. اور پھر پارلیمنٹ میں جو میرے اپنے ایک اسٹیٹسٹکس اور جو میری اپنی انفارمیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں عورتوں کو سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ خاتون ہائیلی کوالیفائڈ ہو. ہماری ایک سینیٹر رہی ہیں کرشنا کولی، جو آپ دیکھیں تھر کے ایک ریموٹ ایریا سے لا کے ان کو ایوان کے اندر بٹھائے گئے، اور ایسی کافی مثالیں ہیں. اگر ہم تھر کی بات کرتے ہیں تو تھر میں جو تھر پاور کول پروجیکٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو اس میں آپ جا کے یہ دیکھیں گے، اور میں پرسنلی خود بھی وزٹ کر آئی ہوں کہ جو کول ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے وہ ڈمپرز عورتیں چلا رہی ہیں. ان عورتوں کو، اور بڑی ان کی جو ہے وہ رٹ ہے، وہ مضبوطی سے بغیر کسی خوف کے جو ہے وہ ڈمپرز ڈرائیور ہیں، انہیں اچھی سیلریز ملتی ہیں، انہیں ٹریننگ ملی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پنک کی ساری چیزیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عورتوں کی ترقی، حقوق نسواں کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیجسلیشن کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. ویمن کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو کام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر جو فنگر ٹپس کے اوپر بتایا جا سکتا ہے. اور جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے پاکستان میں، ایک واحد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ بھی عورت کو امپاور کرتا ہے. اب تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی نئی چیزیں بھی لے کر آئی گئی ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. ایک عورت جو کھیتوں میں کام کرتی ہے یا ریموٹ ایریا میں کرتی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ خاتون کا پاسپورٹ نہ ہو، اس کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گراس روٹ لیول سے جو ہے عورت کو امپاور کر رہے ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس دے رہے ہیں. تو جب ایک عورت کو 2 مہینے یا 3 مہینے بعد ایک اچھا اماؤنٹ ملتا ہے تو اس کی خوشی کی ایک وہ نہیں ہوتی ہے لمٹ. اب اس میں بچوں کو بھی انوالو کیا گیا ہے، اور اس کے تحت سولر انرجی کا پروگرام بھی اسی کے اندر جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے یہ ایک پاکستان کا جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، جس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا. اس کے بعد آپ سندھ میں پنک بس سروس پہ آتے ہیں تو 50 روپے اس کا کرایہ ہے. اس میں دیکھیں جو بچیاں کالج یونیورسٹیز جاتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹپیکل ایک منی بس ہوتی تھی جس میں چھوٹا سا عورتوں کا کمپارٹمنٹ ہوتا تھا، اور ادھر لڑکیوں کو، بچیوں کو اور خواتین کو ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑتی تھی، چاہے وہ وربل ہوتی تھی یا فزیکل ہوتی تھی. تو اب وہ خواتین جو ہیں وہ امپاور ہیں، ان کو ایک چیز ہے کہ یہ ہماری چیز ہے. اچھا، اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کی جو ڈرائیورز ہیں، کنڈکٹرز ہیں، وہ بھی خواتین ہیں، اور انہیں لایا گیا، ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو اسٹائپنڈ دیا گیا، اور ان کو سرٹیفیکیشن بھی کی گئی. تو کراچی جیسے کاسموپولیٹن سٹی میں بس چلانا ایک عورت کا
میرا خیال ہے کہ یہ ایک کارنامہ ہی ہے, انقلابی تبدیلی انقلابی تبدیلی ہے. اور اس میں جو خواتین بچیاں ہیں وہ اپنی ایک اس میں جاتی ہیں, ان کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے, ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے کہ یہ فیسلٹی ہمارے لیے ہے اور ہمیں ہی اس کو اویل کرنا ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھیں عورتوں کو اون کیا. ادی فریال تہلپور جو پورے پاکستان کی سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ کی, تو انہوں نے یہی سوچ رکھی کہ عورتیں جو ہماری پاپولیشن کا 52% ہیں, جو اب میجورٹی ہے, مرد اب 48% نیو سینسس کے مطابق رہ گئے, تو ان کو جو ہے امپاور ہونے کے لیے آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر ہوں, آپ لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے اندر ہوں, آپ جابز میں ہوں, آپ کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہو, آپ کا ٹریننگ پروگرامز ہو. تو اس میں اور ابھی اس میں اضافہ یہ ہوا پنک باس, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنک ٹیکسی بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے, بس پائپ لائن میں ہے, اور ابھی جو ہے وہ پنک اسکوٹیز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. اور اس کا کرائٹیریا بھی یہ ہے کہ جو لڑکی یا خاتون لائسنس رکھتی ہے وہ اس کی انٹائٹلڈ ہے, تو وہ بھی ان کو دی جائے گی. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میڈز ہیں, اس میں پڑھی لکھی بچیاں بھی ہیں, وہ اتنے ریموٹ ایریاز سے کراچی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہی ہوتی ہیں, تو جب آپ خود ہیں تو آپ کا کرایہ بھی بچنا ہے, آپ کا ٹائم بھی بچنا ہے, اور آپ کے پاس اپنی ایک چیز بھی ہے, آپ اس کو اون کرتے ہیں اور خود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی میں جو ہوں کچھ ہوں. اور وہ دیکھیں کوئی ایلیٹ کلاس کو تو وہ دینے نہیں جانی ہے نا, وہ ریموٹ ہماری مڈل کلاس, تو ان کو امپاور کیا جائے گا. اس طرح کے جو پروگرامز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بی بی شہید سے لے کے اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے, کہ جب عورتوں کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا, تو بلاول وہ ذوالفقار علی بھٹو جو قائد عوام ہیں, انہوں نے یہ حق عورتوں کو دیا, این آئی سیز ان کے بنائے, ان کو جو ہے وہ پاسپورٹ کی سہولت ملی. تو عورتوں کو جو اسلام میں ایک ہے کہ عورتوں کو ایک خاص مقام ہے جو ہمارے مذہب میں دیا گیا ہے, اور قرآن شریف میں خاص طور پہ سورہ نساء ہے جس میں عورتوں کے مسائل, چاہے وہ خلا کے ایشوز ہوں چاہے وہ طلاق کے ایشو ہوں, بہت اچھے طریقے سے بیان ہیں. اور جب آپ ایک چیز ہے کہ مکہ میں جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس پریکٹس کو ختم کیا. تو اسلام ہمارا جو ہے وہ بڑا خوبصورت مذہب ہے. پہلے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اور بھی بہت ساری نیگیٹو اس طرح کے امپیکٹ, باندی بنایا جاتا تھا, غلام بنایا جاتا تھا, نیگیٹو یوز ہوتا تھا, بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن, بالکل ایسے ہی یہ تمام باتیں آپ بتا رہی ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی پنکی باتیں پروگرام کے آغاز میں. ایک سوال آپ کی اس گفتگو میں بس مختصر سا جواب چاہوں گا, کیا آج بھی یہ جو بسیز ہیں ان کا رینٹ جو یہ پیپلز بس سروس ہے 50 روپیز, یہ سننے میں آیا کوئی 150 روپے کر دیا آپ لوگوں نے؟ اچھا, یہ 50 روپیز ہی کی مجھے ابھی تک انفارمیشن ہے, میں اس کو چیک کروں گی, کیونکہ ایک وقت یہ آیا تھا کہ ادی نے اسے کچھ وقت فری کر دیا تھا. بالکل. ویسے 50 ہی کی جو ہے وہ انفارمیشن ہے, اور اگر کچھ اس میں چینج آیا ہے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اس میں دو قسم کی بس سروس ہے, ایک تو پنک بس سروس ہے اور ایک آپ کی جو جنرل بس سروس ہے. گرین بس ہے, وائٹ بس سروس ہے, آپ کی ریڈ بسز چل رہی ہیں. ان کے ریٹ ایک ہی ہے, رینٹ ایک ہی ہے؟ یہ ایسا مجھے اس کی جو ہے اتنی نالج نہیں ہے, مگر جتنی نالج آپ کو ہے میں نے آج تک کسی خاتون میں نہیں دیکھی, کسی بھی جو ہے نا وہ سیاسی ونگ کی خاتون جو ہماری. اچھا ایک سوال اور یہ بتائیے گا, ایک ایشو ہے پتہ نہیں آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کو اس کی نالج ہے نہیں ہے, کہ کراچی کی سڑکوں کے اندر چنگچی کو بند کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی کراچی کی بیوٹی کے لیے, خوبصورتی کے لیے تو بہتر ہے, مگر اس میں دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ کہ شہری کو سستا سفر ملتا تھا وہ جا رہا ہے, دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ روزگار سے وہ رکشہ چلانے والا جس نے اپنے انسٹالمنٹ پہ قسطوں پہ وہ رکشہ لیا ہوا تھا یا خریدا تھا, سب کچھ بیچ باچ کے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں اس میں 3 سے 4 چیزیں انوالو ہیں. ایک تو ان کو ٹوٹل بند نہیں کیا گیا, ان کے روٹس چینج کیے گئے, آہستہ آہستہ بند کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کا بھی آلٹرنیٹ ہے. ابھی جو ہے وہ شرجیل انعام میمن صاحب اینڈ ناصر حسین شاہ صاحب, یہ دونوں چائنا گئے ہوئے, وہاں پہ اسی کے اوپر جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے منی رکشاز لے کر آئیں گے, جن کے الیکٹرک بوز بھی بنائے جائیں گے جو بجلی سے چلیں گے, جو چارجیبل بھی ہوں گے. دیکھیں چنچی رکشہ کی اگر ہم بات کریں, 2 طرح کے ہمارے یہاں کراچی شہر میں رکشہ چلتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل رکشہ جس میں بچپن میں ہم بھی بیٹھتے آئے ہیں, اب نہیں بیٹھ سکتے, تو دوسرے جو ہیں وہ چنچیز.
اب چنچی میں رمضان میں یہ ہوا کہ ان کے روٹس جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کیے گئے کہ ان کو تھوڑا سا ریسٹرین کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹریفک کے اوپر دباؤ کا باعث بنتے تھے. کیونکہ دیکھیں چنچی رکشہ چلانے والا گٹکا ہر وقت کھا رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ایک دنیا کے اندر ہوتا ہے, اس کو ٹریفک رولز کا نہیں پتا ہے. W11 کی ایڈوانس شکل ہے, وہ جو ایک گانے چل رہے ہوتے ہیں 90s کے, کہیں سیٹ چل رہے ہیں, اس کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل, جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ روک دیتے ہیں, جہاں دل چاہتا ہے وہ ریس لگا دیتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں ایک چیز کو سسٹم میں کراچی کا بے ہنگم ٹریفک, اس کو اب اسٹریم لائن کرنے میں جو ہے بہت سی چیزوں کی قربانیاں بھی دینی ہوں گی, پر ایز سچ یہ ختم نہیں کیے گئے, ان کو تھوڑا ریسٹرین کیا گیا ہے, ان کا آلٹرنیٹ لایا جائے گا اور اسی کو جو ہے وہ پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا. مگر ہم کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے اگر یہ تمام چیزیں کی جائیں. اب عوام یہ پریشان ہے کہ کچھ جگہوں سے چنچی ختم کیا گیا, اب آپ کی گرین وائٹ جو بس سروس ہے اس کے رینٹ بھی بڑھا دیے گئے ہیں. تو آیا یہ ایک انکم بڑھانے کے لیے حکومت سندھ نے کیا. تو اگر آپ ایک پریس کانفرنس کر کے یا اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے, کیونکہ یہ ہے ترقی کی جانب, کیونکہ کراچی شہر کے اندر دنیا بھر کا بزنس مین آتا ہے, اور اب تو کچھ حالات پچھلے دن ایسے ہوئے کہ پاکستان کا بزنس مین بھی باہر گیا, مگر ایک ابھی بھی معاشی ہب ہے کراچی شہر. تو کیوں نہ اس کو کیا جائے, تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آوازیں آتی ہیں. دیکھیے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹ منسٹر, انفارمیشن منسٹر جو شرجیل نام میمن ہے, باقاعدہ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس طرح ختم کر کے دوسری چیز اس طرح لے کر آ رہے ہیں. اور دیکھیں جب یہ چنچیز کا رمضان ہی میں ہوا, باقاعدہ چینلز کے اوپر ان کا بتایا گیا اور انہیں انفارم کیا گیا. دیکھیں ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ایک کنیکٹنگ ہے ڈمپر مافیا. جب ڈمپرز نے رمضان میں اور اس سے پہلے انتہائی بے دردی سے لوگوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کرا, اور جب ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی, تو ان کا ایک جو ایٹیٹیوڈ آیا وہ بڑا ایکسٹریم لیول کے اوپر آیا, بڑے وہ وائلنٹ ہوئے نا. تو کبھی انہوں نے سیاسی جماعت کی طرح ریئیکٹ کیا. دیکھیں حکومت سندھ ہو, حکومت پنجاب ہو, KPK کی ہو, گورنمنٹ کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام رہیں گے تو پھر لا اینڈ آرڈر کا اور عوامی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. مگر عوام یا دیگر سیاسی جماعتوں کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو ساتھ کھڑی ہوتی ہے ڈمپر مافیا کے. میرا نہیں خیال, یہ جن کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے انتہائی غلط ہے, میں اس سے بالکل بھی بڑی سیاست ہوئی ہے لاسٹ 6 منتھ. دیکھیں سیاست جو ہوئی سب سے زیادہ کنڈیم آپ لاسٹ 6 منتھس میں سارے چینلز کے مارننگ شو سے لے کے رات 11 بجے تک کا پرائم ٹائم دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے اسپوکس مینز, ان کے منسٹر, سب سے زیادہ جنہوں نے اس ڈمپر مافیا کو کنڈیم کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں ناقدین کا کام تو ہے کرٹیسزم کرنا, ہم جو ہے وہ پازیٹیو کرٹیسزم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ انتشار کی پارٹی ہے, نہ گالیوں کی پارٹی ہے, نہ ہنگامہ رائی کی پارٹی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر آپ بات کریں اور جمہوری طریقے سے کریں. آپ کی بات کو آگے رکھتے ہوئے پھر کچھ سخت سوالات کی باری ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں یا دیکھنے میں یہ آیا, یا تجزیہ نگار کہتے ہیں یا سیاسی پارٹیز کہتی ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا کے بارے میں ایک ورڈ کہا جاتا ہے. ہر سیاسی پارٹی کے اوپر ایک ٹیگ ہے. ہم اگر مثال دیں تو ہم پھر بات کرتے ہیں 12 مئی کی, وہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. ہم بات کرتے ہیں 9 مئی کی, وہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. ہم بات کرتے ہیں 27 دسمبر کی. یہ پھر ہم اس پہ مزید آگے بات کرتے ہیں کہ وہ سب جب ان کو گورنمنٹ مل جاتی ہے, جب آپ وفاق میں ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو بات اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم نون لیگ کی بات کریں, نون لیگ کے اوپر کوئی ایسا خاص دن تو نہیں ہے, مگر مختلف مواقع پہ آپ الدیہ پہ حملہ کا کہہ سکتے ہیں, یا وہ ایک وہ جو ان کے وہ آئے تھے بٹ صاحب تھے, کون تھے وہ ڈنڈے بردار, گلو بٹ. تو وہ ایک بڑا واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ گلو ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ بالکل نون لیگ کے ساتھ بالکل ہوتا ہے. تو 4 سیاسی پارٹیوں کے 4 ڈیز تو ہو گئے. اب جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ہنگامہ اور تشدد کی بات ہوتی ہے. اس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے. ابھی سوال یہ ہے کہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب یا تمام لوگ اس وقت ایک نئی نیریٹو ہوا ہے جو پاکستان نے انڈیا کو ایک
مسلح افواج نے ایک بڑی وکٹری بڑی اچھی رہی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جس میں آپ کا بھی ایک ساتھ تھا، ڈیفینیٹلی ایک کولیشن پارٹنر ہیں آپ، تو پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کی بات کریں، سوشل میڈیا کی بات کریں، تو ہم نے بہت اچھا ایک نیریٹو بنایا اور پوری دنیا نے ہماری جیت کو تسلیم کیا۔ تو میں بریک کا کہا جا رہا ہے یہ سوال لے کر آتا ہوں، تو اس صورتحال میں تمام سیاسی پارٹی جن پہ بینڈ ہے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ، ان کو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بریک کے بعد جائیے گی نہیں، بہت اہم سوال ہے، اور اب ماضی کے جھروکوں سے ہم بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں نہیں جائیے گا، ملاقات ہوتی ہے چند منٹ کے بعد۔ دیکھتے رہیے برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم۔ بہت شکریہ کہیں اٹھ کے نہ جانے کے لیے۔ سوال اپنی جگہ موجود کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج قومی دھارے میں حصہ نہیں لے پا رہی، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، ان کو شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی، پاکستان جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے۔ اب جو پارٹیز پاکستان کی بقا کے لیے بات کرتی ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ قومی دھارے کے اندر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان سب سے اہم ہے، سب سے پہلے ہے۔ تو اور جو پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم پاکستان میں رہ کے پاکستان ہی کے خلاف بغاوت کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی حق ہے کہ وہ قومی دھارے کے اندر شامل ہو۔ بٹ اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سب پارٹیز کو آن بورڈ لیں آپ۔ دیکھیں، ایک جمہوری نظام ہے یا ایک سیاسی نظام ہے کسی بھی ملک کا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کریں گے، تو اس جمہوری نظام میں صرف ایک پارٹی تو نہیں ہے، ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں، وہ ہر کوئی پارٹی اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی پارٹی جو ہے وہ ٹاپ 3 کے اندر کچھ پارٹیز آ جاتی ہیں، کچھ ٹاپ 10 کے اندر آتی ہیں۔ تو جمہوری نظام کا، پارلیمانی نظام کا حصہ ضرور بننا چاہیے، اور جو پاکستان کا آئین ہے جس میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو آپ کی سنسیئرٹی ہے اور جو پاکستان کا ایک ہے کہ آپ کو پاکستان کے نظریے سے نظریے پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور جو نظریہ پاکستان ہے اسی کے اکارڈنگلی چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ BALA بن جائیں، آپ طالبان بن جائیں، پھر ہم ان کو کہیں آپ قومی دھارے میں آ جائیں۔ نہیں، ایک ایسی تنظیم جو کہ بالکل مسلح تنظیم ہے اور ملک کے مفادات اور تنصیبات کے خلاف کام کر رہی ہیں اور غداری کے مرتکب، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے۔ مگر ہم سیاسی پارٹی کی بات کریں کہ ایک سیاسی پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جب سے یہ تنظیم بنی، جس میں MKM کی ہم بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، کراچی شہر کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک تنظیم نے حکمرانی کی، چاہے وہ حکومت میں رہی یا نہیں رہی، مگر کسی بھی وجہ سے، حادثاتی طور پہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ تنظیم آج نہیں ہے۔ آج وہ تنظیم معافی بھی مانگتی ہے، وہ لیڈر معافی بھی مانگتے ہیں، اور آج انہوں نے 14 اگست بھی بنائی، مسلح افواج کے ساتھ خوشیاں بھی منوائی، جیت کا جشن منایا۔ مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے کہ اگر MKM اصل جس کو کہا جاتا ہے یا لندن جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو بحال کر دیا گیا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کراچی کی تاریخ میں میئرشپ نہیں ملی پیپلز پارٹی کو، اور جتنے آفیسز آج پیپلز پارٹی کے کراچی شہر میں کھل گئے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر وہ پارٹی دوبارہ ان ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے سارا ایک لمبا اس میں وہ ہے، دیکھیں وہ پارٹی کئی دہائیوں پہ کراچی پہ قابض رہی، انہوں نے ایک مکتبہ فکر کو کہا کہ یہ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے آپ رہے، پر اسی مکتبہ فکر نے ان کو پھر ریجیکٹ کیا۔ جب آپ اسٹیٹ کے ود ان دا اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو، جو آپ کے ووٹر ہیں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، اور پاکستان کی سالمیت جو سب سے پہلے آتی ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو ضامن ہیں پاکستان کی، اگر آپ ان کے خلاف بات کریں، آپ عوام کے خلاف بات کریں، آپ ہر 2 دن بعد جو ہے وہ اسٹرائک کی کال دے دیں، آپ نے یوتھ کی 2 دہائیوں کی جنریشن ختم کر دی، لوگوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی، پر آپ نے وہ عزت کو سمیٹ نہیں پائے، اس چیز کو آپ اون نہیں کر پائے، آپ ایکسٹریمزم کے اوپر چلے گئے۔ دیکھیں
ان کے جانے کے پیچھے بھی کئی عوامل ہیں. لا اینڈ آرڈر کی کراچی میں جب تک وہ رہے, ایکسٹورشن, بھتہ کی پرچیاں اور جو ہے بوری بند لاشیں, دیکھیں وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, ان میں بھی کالی بھیڑیں, ان میں بھی اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پوری ہی جماعت خراب ہے یا خراب تھی. تو جن لوگوں نے, دیکھیں بلدیہ میں فیکٹری کا ایک بڑا ہارڈ برننگ ایشو ہے, جس میں آج بھی جب لوگ ادھر سے گزرتے کتنے 100 لوگوں کو جو ہے صرف بھتہ نہ ملنے کے اوپر جو ہے ان کو زندہ جلا دیا گیا, اور باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس پارٹی پہ جب یہ آیا کہ ان کے لوگ انوالو ہیں, ان کے لوگ انوالو ہیں, تو اس لیے ان کے خلاف پھر ایکشن لیا گیا. دیکھیں کسی بھی پارٹی کا صدر ہو, حکمران ہو, وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو وہ جیسا چاہیں گے ویسے ہی انہی کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے میئر شپ کی بات کی, دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کے بھی رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی نے اون کیا اس پارٹی کے بعد, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. امن و امان کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. ابھی جو آپ سکون سے رات کے 2-3 بجے, میں بھی سفر کرتی ہوں, الحمدللہ اسٹریٹ کرائمز کے اندر جو ہے وہ کافی کمی ہے. ہر وقت آپ کے ادھر سے کبھی کہیں سے اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, بوری بند لاشیں مل رہی ہیں. آپ کا سگنلز پہ کھڑا ہونا, لا اینڈ آرڈر کی بڑی خراب سچویشنز تھیں. تو وہ اب الحمدللہ کراچی شہر کی روشنی ہے. یہی میئر مرتضیٰ وہاب نے جو ہے وہ بحال کر رہے ہیں. اگر آپ اسی کراچی کے اوپر ایک پروگرام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے کتنے جو ہیں وہ ادارے بنائے جا رہے ہیں, فٹ بال کے گراؤنڈ, باغ, اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہاسپٹلز پہ اور دوسری چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. دیکھیں کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے, اوور ا نائٹ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ابھی 1 سال ہوا ہے میئر کراچی کو, جس پہ دیکھیں کراچی کے کئی برسوں پرانے مسائل ہیں. اسی پارٹی کے جب میئر تھے وہ ہر وقت اختیارات کا رونا روتے تھے. یہی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ میں بھی رہی ہے جب تو پاکستان پیپلز پارٹی میں مسائل نہیں تھے. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی رولر پارٹی ہے, حکمران جماعت ہے سندھ کی, اتنی بھاری اکثریت سے ووٹ جیت کر پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے. اگر آپ کو اس پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام پر اتنا ہی یقین ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ہمیں موقع دیں. دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کی ہے. وہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اچھا اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے, آپ کے ابھی ایم این ایز اور ایم پی ایس کیسے ایوانوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ کے ہیلتھ منسٹر کیسے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر سرو کر رہے ہیں؟ میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جو اصل جو آن کرتے ہیں کہ ایم کے ایم ہماری ہے, یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم کے ایم چائنا ہے, یہ تو بہرحال ان کے آپس کی بات ہے, مگر اکثر وہ لوگ, کیونکہ جب تک وہ ایم کے ایم تھی اس واقعے 22 اگست سے پہلے, جب تک پیپلز پارٹی کراچی شہر کے اندر اس طرح پینیٹریٹ نہیں کر رہی تھی, اس طرح آفیسز نہیں تھے, آج اس ایم کے ایم کا نہ ہونا پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک بات کی کہ تشدد کی سیاست یہ چیزیں, تو جس طرح میں نے گزشتہ بریک سے پہلے گفتگو میں بتایا کہ ہر 27 دسمبر کے حوالے سے بھی ایک بات آتی ہے کہ 27 دسمبر کو جو ہوا اس میں ہماری ملکی تنصیبات کو پورے پاکستان لیول پہ کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. ہماری بے نظیر بھٹو ایک ایسی شخصیت, اتنا بڑا نقصان کہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا, نہیں لگتا ہمیں. وہ نقصان اپنی جگہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نمبر 1 پاکستان کی تنصیبات پہ میرا نہیں خیال کوئی ایسا حملہ ہوا ہے, اور پاکستان کی تنصیبات اتنا ایزی ایکسیس نہیں ہے عوام کا کہ وہ جا کے حملہ کر دیں. مسلح افواج کی تنصیبات نہیں, پاکستان کی تنصیبات جس میں پاکستان ریلوے, پی ٹی وی, اس طرح کی یہ چیزیں. انفراسٹرکچر ہے. دیکھیں بی بی کی شہادت کو آپ 9 اور 12 مئی سے بالکل نہیں جوڑ سکتے, یکسر فرق ہے. وہ ایک اتنا بڑا نقصان, ایک مطلب سیاست جن کے والد نے اپنا خون, جن کے بھائیوں نے, جنہوں نے خود شہادت, جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں ہے, جنہوں نے پاکستان کو نام دیا, ایٹمک انرجی بنایا, ساری چیزیں, بڑی لمبی ایک چوڑی لسٹ ہے. ان کے اس کے اوپر عوام کو ایک دم سے شوق میں آ جانا,
اس کو آپ تشدد کا نام نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد دیکھیں کچھ ہی وقت بعد, میرا خیال ہے گھنٹوں ہی کی بات تھی, کہ آصف علی زرداری صاحب نے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور عوام کو کہا نہیں, آپ کو مشتعل نہیں ہونا ہے. آپ کا جو غم اور غصہ, دیکھیں جب کوئی بھی دنیا میں آپ کے بڑے لیڈر کو اتنی بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دوسری پارٹیاں ہو, یا آپ ترکی کی مثال, آپ بنگلہ دیش کی مثال اور ملکوں کی بھی لیں, تو عوام میں غم اور غصہ آتا ہے. پر اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا ہوئی چیزیں, پر ان کو آپ 9 میں اور 12 میں سے بالکل فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ کا موقف لے لیا, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. کچھ ایک دو سوال بڑے اہم ہیں, وہ بھی لے لیتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کا قتل, اس پہ بات آ گئی, شہادت, نقصان بہت بڑا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا دیکھیں, جو ایکسٹریمسٹ جماعتیں تھیں جن کی طرف سے تھریٹ تھے, تو وہی اس کا جو ہیں وہ اس شہادت کا ذمہ دار ہیں. جنہوں نے تھریٹ کیے, بی بی نے پرواہ نہیں کی, ان کو بار بار کہا جاتا تھا آپ پاکستان نہ آئیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ کتنے وقت سے سیلف ایگزائل میں تھی, انہوں نے کہا نہیں, اب میں خود کو عوام سے دور نہیں رکھ سکتی. یہی لیڈر ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے اندر ہوتا ہے. تو دیکھیں ان کا آنا, اور ان کو بار بار بتایا گیا. ہم ذمہ داران کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ذمہ آج داران کتنا عرصہ ہو گیا اس آنے کو؟ دیکھیں عرصہ تو کافی ہو گیا ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں آپ کے جو ثبوت کے نشان تھے وہ پانی ڈال کے اسی وقت جو ہے وہ مٹا دیے گئے, ٹھیک ہے, جو لیاقت باغ کے اندر تھے. اور دوسرا, جن لوگوں نے انہیں, جماعتوں نے, جو جہادی جماعتیں جن کو ہم کہتے ہیں, جن کا تھریٹ تھا, یہ انہی کا جو ہے وہ کام ہے, اور انہوں نے ہمیں اتنے بڑے عظیم نقصان سے ہمکنار کیا. پاکستان کی عوام, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو بارہا اٹھایا کہ اس کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب, جو صدر رہے تقریباً 10 سال, اس کے علاوہ وفاق میں بھی, سندھ میں بھی, اور تمام اداروں, پوری دنیا نے سپورٹ کی. اور ایسا بھی کہیں نہ کہیں سامنے دکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی چیزیں. اچھا, ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے اوپر بھی آواز اٹھتی ہے, وہ شواہد مٹانے کے اوپر بھی آواز اٹھتی ہے, تو یہ سب کس کے کہنے سے ہوا؟ دیکھیں وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ان کے کہنے پہ, آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ تھی نہیں, اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی ثبوت بھی مٹاتی, سارا کچھ کرتی. اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے میرا کیا نہیں گیا خیال کہ ہم ایسا کچھ انٹرسٹڈ نہیں نہیں ہو ہیں سکتا. اس کے بالکل اندر. نہیں. دیکھیں بی بی کی ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی پالیسی نہیں تھی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ, اور زرداری صاحب بھی جو ہے انہوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کی. اگر کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں تو اس سے میں بالکل بھی اگری نہیں کرتی ہوں. اس تمام سینیریو کے اندر ٹھیک ہے اس وقت کے ثبوت مٹائے گئے اور بہت کچھ اس طرح کا ہوا, اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کچھ کوشش کی کہ اصلی کرداروں تک پہنچا جا سکے. دیکھیں کافی کوششیں کی گئیں. اب آپ اس میں اگین ہم پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ان کی پھانسی کے کتنے سال بعد ان کی وہ ساری انویسٹیگیشنز مکمل ہوئیں. پاکستان میں دیکھیں چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ لیڈر ہو, مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو چاہے وہ وفاقی لیول پہ ہو. جو ہمارا یہ وٹنس کی جو سارا ایویڈنس ہوتا ہے نا, اس کو اتنی تیزی سے جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے کہ آپ کو اصلی مجرموں تک پہنچنے میں بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور بی بی شہید کی شہادت کے بعد پاکستان بالکل شیک ہو گیا تھا, تو اس میں کافی وقت تو اسی میں ہی لگا کہ پاکستان جو کھپے کا نعرہ بھی لگا کہ پاکستان کو سنبھالا جائے. آج پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکثریت کے ساتھ ایوان میں موجود ہے. کوئی قانون ایسا کیوں نہ پاس کریں کہ یہ جلد سے جلد ساری انویسٹیگیشن ہوا کرے, کسی کی بھی بات ہو اگر؟ بالکل ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے لیجسلیشن, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں, اور وہ لیجسلیشن کریں جو عوام کے مفاد میں ہو, جو عوام کو ریلیف دے. اس طرح کی جو ہے وہ ضرور, میں آپ سے اگری کرتی ہوں, لیجسلیشن ضرور ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن کی ٹیکنیک جو ہیں وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ ماڈرن لیول کے اوپر ایڈوانس لیول پہ کرنا چاہیے, اور شارٹ ٹرم ہونی چاہیے. پہلے سمری ٹرائلز ہوتے تھے,
آپ کا جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ کیس کے فیصلے آتے تھے. پر ابھی جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ سست روی کا شکار ہے. تو اس میں آپ کو انصاف لینے کے لیے اب کوئی قیدی جیل کے اندر ہے, اور ایسے کافی واقعات ہوئے کہ جب وہ اس کے لیے یہ آیا کہ یہ وہ تھا, اس کے اوپر الزام نہیں ثابت ہوا تو وہ بندہ مر چکا تھا. تو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم سلو روی کا شکار ہے, ایویڈنس, پولیس کا انویسٹیگیشن کا, ان کو ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر حل کرنا چاہیے. آخری سوال کے ساتھ, پاکستان بدل رہا ہے, دنیا کو نظر آ رہا ہے. جو پاکستان یا مسلح افواج پہ ایک الزام لگتا تھا, ایک حکومت پہ الزام لگتا تھا کہ پڑوسی ملک ہو یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم پہ کچھ بھی کرے, ہم 1-2 منٹ 5 منٹ سگنل کے اوپر دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ہم ہائے بد دعا سے کام چلایا کرتے تھے, ہم جو ہے وہ سفارتکاری, ناکام سفارتکاری سے کام چلایا کرتے تھے. مگر آج پاکستان نے دنیا کو ثابت کیا, یہی وجہ ہے, چاہے ترکیہ ہو, آذربائیجان ہو, اسلامی تمام ممالک ہو. آج کی خوشخبری یہ ہے کہ کویت نے 20 سال بعد پاکستانیوں کے ویزے کھول دیے. یعنی آج پاکستان بدل رہا ہے. اس زبان میں تمام سیاسی تنظیمیں ہوں, تمام سیاسی پارٹی کے ساتھ ساتھ تمام حکومتی ادارے ہوں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پارٹیز کا احتساب ہو. وہ پارٹیز, پاکستان کی پراؤڈ پارٹیز, جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس خطے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں. یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے, نہ صرف اس خطے کے لیے, مسلم امہ کے لیے. تمام مسلمان جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہوں, چاہے وہ عرب کنٹریز میں ہوں, چاہے وہ دوسرے ممالک میں, کیونکہ سب کی آنکھیں پاکستان کے اوپر ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کا الحمدللہ یہ رب کی طرف سے, کیونکہ یہ کلمے کے نام پہ پاکستان کا جو ہے وہ وجود آیا, تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت سے نوازا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں, چاہے وہ عوام ہوں, چاہے وہ مسلح افواج ہوں, چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہوں, سب یکجاں کھڑی تھیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, معذرت چاہوں گا, ٹائم بہت کم ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ جو ایک ملک کا نظام چلاتے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے بھی ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے حالات کو, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہے اس میں کچھ بیوروکریٹس, کچھ سیاسی پارٹیاں, جو نظام بننے جاتا ہے اس میں اتنا ان کا کردار ہے کہ وہ نظام کو نہیں بننے دیتے. تو اگر کوئی ایسا اعلان ہو قومی لیول پہ کہ پاکستان کے ہر ادارے, ہر سیاسی پارٹی یا ہر بیوروکریٹ, سب کا ایک احتساب ہو, کیا پیپلز پارٹی اس اعلان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, حالات اور بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا. تو پیپلز پارٹی وہاں کہاں کھڑی ہوگی؟ بالکل کھڑی ہوگی. کیوں نہیں کھڑی ہوگی؟ جب پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات ہوگی, پاکستان کی عوام کی بات ہوگی, کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ہی کھڑی ہوگی. اس وقت جو پاکستان میں ایک جمہوری نظام, ایک پارلیمانی نظام جو چل رہا ہے, وہ چیئرمین بلاول بھٹو کی افہام و تفہیم کی سیاست, ان کی ذہنی فراست, اس کی وجہ سے سیاسی شعور اور سوچ کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے. پاکستان ہر 2-3 سال بعد یا 6 مہینے بعد جو ہے وہ نیو الیکشن کا ایڈونچر نہیں کر سکتا ہے. اور دیکھیں, پاکستان کی ساری جماعتیں, مسلح افواج ایک جگہ کھڑے ہوئے, اور جو جماعتیں پاک فوج کو ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتی تھیں, وہ خود آئسولیشن میں چلی گئیں. اور پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی حفاظت کا اور سلامتی کا کون سامنے ہے. یہ اس وقت دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, ہر پاکستانی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے, پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور بحالی کے لیے, ان حالات کو بدلنے کے لیے کہ ایٹمی طاقت ہم نام کے نہ ہو, کام کے ہو. ایک پازیٹیو چہرہ پیپلز پارٹی کا آپ کے سامنے پیش کیا انیل انصاری نے. دیکھتے رہیے گا ہر سیٹرڈے اور سنڈے صبح 10:05 پہ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. آج ایک اور خوشخبری کے ساتھ آرمی چیف کو بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے کہ 2nd فیلڈ مارشل بنے ہیں, اور یہ بس یہ مبارکباد کریں کہ پاکستان بدل رہا ہے. دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.